الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آج کے لیسن کا آغاز ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 سے کریں گے. اس سے قبل ہم نے اس سورہ کا تعارف، اس کے مضامین اور اس کا زمانہ نزول اور وجہ تسمیہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے ہیں، اور اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء اور معراج کا جو ذکر کیا ہے اس کو تفصیلاً اس واقعے کو ہم پڑھ چکے ہیں. آج کی آیات میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھیں گے، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کیا ہے، ان کے عروج و زوال کی داستان کو انتہائی جامع انداز سے مختصراً بیان کیا ہے. تو آج کے لیسن میں ہم ان آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وآتینا، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ، کتاب، وجعلناہ، اور ہم نے بنایا اسے ہدن، ہدایت، یعنی کتاب کو بنایا ہم نے ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ یہ کہ نہ تتخذوا، تم سب پکڑو، من دونی، میرے علاوہ، وکیلا، کوئی کارساز. موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی وہ تورات ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صرف کتاب نہیں کہا بلکہ الکتاب کہا ہے، یعنی خاص کتاب تھی. یعنی جو بھی کوئی شریعت کسی قوم کی طرف جو مبعوث کیا جاتا ہے پیغمبر، اس کو جو شریعت عطا ہوتی ہے وہ ایک خاص شریعت ہوتی ہے اور ایک خاص قوم کی طرف ہوتی ہے. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کتاب کے نام سے ہی ذکر کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو ایک خاص کتاب عطا کی اور وہ تورات تھی. وجعلناہ، اور ہم نے اسے بنایا، یعنی اس تورات کو، ہدایت کا سامان، ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے. تو جو بھی کتاب کسی قوم کی طرف جو نازل کی جاتی ہے وہ اس کے لیے سامان ہدایت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سورۃ البقرہ کے آغاز میں مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے یہ پیغام دیا تھا انہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو وہاں پر بھی الکتاب کا ذکر ہے. تو وہاں الکتاب سے مراد قرآن ہے، اور ھدی للمتقین وہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ جنرلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، لیکن جبکہ تورات جو ہے وہ خاص بنی اسرائیل کے لیے تھی، خاص قوم کے لیے تھی، خاص وقت کے لیے تھی. تو یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ لمیٹڈ انداز سے بتایا کہ ہدن لبنی اسرائیل. تو یہ تورات جو تھی وہ ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل کی ہے اور اس تورات کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سامان ہدایت بنا دیا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس کا پیغام کیا تھا؟ جس طرح ہر پیغمبر کی دعوت جو ہے اس کا بنیادی نقطہ یہی رہا ہے کہ توحید کا اعلان، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سے مدد نہ مانگو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. تو یہی پیغام تورات کا بھی پیغام تھا، اور یہی اس پیغام کا لب لباب تھا کہ اس کے علاوہ کسی اور کو کارساز نہیں بنانا. ہر طرح کی جو ہے وہ مشکل سے نکالنے والی ذات وہی ہے، وہی تمہارے ہر بگڑے ہوئے کام بنانے والا ہے، وہی تمہیں جو ہے سب کچھ عطا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا کارساز نہیں ہے. تو یہ توحید کا یہ درس، یہ پیغام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و پیغمبروں نے، تمام جو ہے وہ
کتابوں میں اسی پیغام کو ہی بیان کیا گیا۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کون ہیں، ذریتا یہ اولاد ہیں، من حملنا جنہیں ہم نے سوار کیا، مع نوح نوح کے ساتھ، انہو بے شک وہ کانا تھا، عبدن بندہ، شکورا بہت شکر گزار۔ تو یہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 40 لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے مسلمین، جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے، باقی تو تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں غرق کر دیا تھا، سب کے سب جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ تو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان میں سے کسی ایک کی اولاد جو ہیں یہ بنی اسرائیل ہیں۔ تو وہ ذکر اللہ تعالیٰ ان کی اصل یہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اس بات پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم اس شخص کی اولاد ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسانوں میں سے کشتی میں سوار کر کے اس کو بچایا اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ تو تمہیں بھی اسی طرح جو ہے ہر طرف جو ہے وہ گمراہی ہے، اس دلدل سے نکل کر اپنے آپ کو اسی راستے پر چلاتے ہوئے اپنے آپ کو اسی طریقے سے جو ہے وہ حق کی کشتی پر سوار کر لینا چاہیے۔ انہو کان عبدا شکورا، اور وہ بہت ہی شکر گزار بندہ تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تاریخ بیان کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی، وقضینا اور ہم نے فیصلہ سنا دیا، الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، فی الکتابی کتاب میں، یعنی وہی تورات میں، کہ تورات میں ہی اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ لتفسدن کہ البتہ تو ضرور تم فساد کرو گے، فی الارض زمین میں، مرتین 2 مرتبہ، ولا تعلن اور ضرور بالضرور جو ہے تم چڑھائی کرو گے۔ تعلن علی سے ہے، اعلی یعنی بلندی کو کہتے ہیں، یعنی چڑھنا۔ تو لام اور نون جو شد والا ہے یہ جو ہے سٹریس پیدا کرنے کے لیے، یعنی اس کو تاکید پیدا کی جا رہی ہے کہ ضرور بالضرور۔ تو یہاں پر یہ دونوں آ جائیں تو وہاں پر تاکید کے معنی میں ترجمہ کرتے ہیں کہ ولا تعلن اور ضرور بالضرور تم چڑھائی کرو گے، علوًا چڑھائی، کبیرہ بہت بڑی۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل کی عروج و زوال کی داستان اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ 2 مرتبہ تمہارے اوپر جو ہے وہ عروج کا زمانہ آئے گا، اور 2 دفعہ تم پر جو ہے وہ زوال آئے گا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا جو فیصلہ تھا، یعنی تقدیر ان کی لکھ دی گئی تھی، فیصلہ کر دیا گیا تھا، اور یہ انہیں کتاب میں بتا دیا گیا تھا۔ تو یہاں سے ان کی تاریخ کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اور وہ 2 دفعہ جو ہے عروج کا زمانہ کون سا ہے اور جو ہے زوال کا زمانہ کون سا ہے، تو یہاں ہم پر ذرا ٹھہر کر وہ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز جو ہے وہ 1400 قبل مسیح موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یعنی یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی نسل سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے تو ان میں سے ایک جو ہیں یعنی وہ یہودا تھے، اور پھر یہ لوگ یہاں پر مصر میں آ گئے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر میں انہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تو یہاں پر آ گئے، اور یہاں پر فرعون کے یہ غلام بنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان پر تورات نازل کی، اور انہیں جو ہے فرعون کے ظلم سے جب نجات دی اور وہ جو ہے وہ غرق ہوا، اور اس کے بعد یہ جبل طور کے پاس چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا، اور پھر وہاں سے ان کو جہاد کا حکم ہوا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ یہ تمام تفصیلات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ سورہ مائدہ میں ذکر ہے ان کو کہ جب جہاد کا حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے انکار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یعنی بہت ہی غلامی میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ بزدل تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جہاد سے انکار کیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا ان کو جو ہے یعنی وہ سرزمین جو انہیں عطا ہونی تھی، ارض فلسطین، جو بابرکت سرزمین جہاں جو ان سے چھین لی گئی تھی، تو وہاں پر انہوں نے جانا تھا۔ تو یہ پھر بھٹکتے رہے، اور وادی تھی وہ یعنی وہ جو صحرا تھا تیہ کا، تو وہاں پر یہ 40 سال بھٹکتے رہے۔ پھر ان میں ایک ایسی یعنی ظاہر ہے وہ جو ان کے بڑے تھے وہ بزرگ ہو گئے اور وہ قابل نہیں رہے کہ وہ لڑتے تھے، لیکن جو ان کے جو بچے وہاں پر پیدا ہوئے صحرا میں، وہ سختیاں جھیلنے کے وہ عادی تھے اور وہ جہاد کرنے کے قابل تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے پھر ارض فلسطین کو فتح کیا، اور یہاں کا جو پہلا شہر جو انہوں نے فتح کیا وہ اریحا کا شہر تھا۔ تو پھر انہوں نے ان کے 12 قبیلے تھے، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ان کے 12 قبیلے تھے،
اور موسیٰ علیہ السلام نے 12 چشمے ان کے لیے جاری کیے. تو یہاں پر بھی جب انہوں نے فلسطین کو فتح کیا تو یہاں بھی انہوں نے 12 حکومتیں ہی بنائیں، یعنی ہر قبیلے کی الگ حکومت تھی. تو اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ آپس میں کچھ عرصے کے بعد جو ہے آپس میں لڑنے لگے، اور پھر ان پر آہستہ آہستہ جو ہے دوسرے لوگوں کو جو انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر جو ہے بار بار حملہ کیا ایک ایک قبیلے کو. تو یہاں پر ان پر جو ہے یہاں تک ان پر زوال آ گیا. پھر انہیں سمجھ آ گئی کہ ہمارے اس انتشار کی وجہ سے اور یہ بندر بانٹ کی وجہ سے ہم متحد چونکہ نہیں ہیں تو باہر کے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر سموئیل نبی جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کریں کہ ہم جو ہیں اس کی قیادت میں پھر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ تقریباً اس تمام پروسیس میں جو ہے 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، یعنی ارض فلسطین کو فتح ہوئے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں ان کو جو ہے 300 سال گزر چکے تھے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بھیجا، ان کا جو ہے وہ سموئیل نبی نے ان سے مقرر کیا ان کے لیے لیڈر، اور انہوں نے پھر جالوت بادشاہ کو اور اس کے لشکروں کو شکست دی. اس کا ذکر بھی ہم پہلے پارے میں پڑھائے ہیں، پہلے پارے میں اس کا ذکر موجود ہے. پھر اسی لشکر میں یعنی طالوت کے ہی لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی جو ہے وہ موجود تھے. انہوں نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے اور بڑا ان کی شہرت ہوگی، اور اس کے بعد ان کی پھر جو ہے انہوں نے لیڈر مقرر کر لیا اور پھر ان کی زبردست حکومت قائم ہوئی. تو یہاں سے ان کے عروج کا دور یعنی پہلا جو عروج ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے ایک باقاعدہ بہت بڑی حکومت قائم کی، اور ان کی جو ہے 16 برس طالوت کی رہی، اس کے بعد 40 برس جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم رہی. اور پھر داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، اور ان کو تو ایسی اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی حکومت جو ہے وہ کبھی یعنی دنیا میں کسی کو عطا نہیں کی، کہ ان کی پرندوں کی بولیاں بھی وہ جانتے تھے، ہواؤں پر بھی ان کو جو ہے وہ ان کا کنٹرول تھا، اور جنات بھی ان کے ہاتھ میں تھے، اور ایسی حکومت اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بہت ہی عظیم الشان حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. تو سلیمان علیہ السلام نے ہی یہاں پر بہت بڑا ان کا عبادت خانہ جو ہے ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر کیا، جس کو آج بھی یہ لوگ یاد کرتے ہیں. تو یہ 100 برس کی قریباً جو ہے خلافت ہے ان کی، جو حکومت ان کی قائم ہوئی. اور پھر یہاں سے جو عروج ان کا جو ہے یعنی جو پیک پہ تھا، یہاں سے پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر حالات ڈاؤن ہونا شروع ہوئے. سلیمان علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، انہوں نے مملکت کو تقسیم کیا. ایک شمالی حصہ تھا، اس مملکت کا نام اسرائیل تھا، اس کا دارالحکومت سامریہ، جبکہ جنوبی جو حکومت تھی وہ یہودا حکومت تھی، اور وہاں اس کا دارالحکومت یروشلم تھا. تو یہاں سے آہستہ آہستہ ان کے اندر جو ہے یعنی کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہوئیں. یعنی جب عروج کسی قوم کو ملتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ عیش پرستی کی طرف آ جاتے ہیں. تو وہاں سے پھر شریعت کا جو ہے وہ اس طرح پابندی بھی نہیں رہتی. تو ان کے اندر بھی شریعت کا مذاق اڑانا اور دوسری ان تمام اس قسم کی برائیاں جو ہیں ان کے اندر آ گئیں. تو یہاں سے پھر جو ہے ان پر جو ہے زوال کا دور شروع ہوا. چنانچہ 712 قبل مسیح میں ان کی شمالی مملکت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور جبکہ جو ان کی جنوبی حکومت تھی جس کا دارالحکومت یروشلم تھا، 586 قبل مسیح میں بابل کے حکمران نے یہاں پر حملہ کیا اور انہوں نے بری طرح انہیں تباہ و برباد کر دیا. یہ ان کا انتہائی بدترین دور تھا کہ یہ 125 برس تک ان کو بدترین غلامی میں اس نے رکھا. 6 لاکھ کے قریب یہودی جو ہیں وہ انہیں باندھ کر وہاں سے فلسطین کو بالکل تہ تہ کر کے برباد کر کے جو ہے وہ انہیں باندھ کر وہاں سے لے گیا. یہاں تک ان کی تورات بھی ان سے گم ہو گئی، اور وہاں پر انہیں غلامی میں رکھا، اور وہاں پر یہ ہر وقت روتے رہتے تھے. ان کی عورتیں بچے سب کو وہ عراق ہانک کر لے گیا تھا. تو یہ ان کا جو ہے پہلا زوال کا دور ہے، یعنی پہلا عروج کا دور وہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، اور پہلا زوال کا دور یہ جو بابل بخت نصر نے جو ہے ان کو تباہ و برباد کیا. پھر اس کے بعد جو ہے
ذوالقرنین بادشاہ نے جو یعنی ایران سے اٹھا اور اس نے جا کر عراق میں ان کو آزاد کیا، اور یہ تقریباً 458 قبل مسیح کا دور ہے۔ تو اس نے انہیں پھر جا کر کہا کہ جاؤ جا کر اپنی زمین کو آباد کرو، یعنی فلسطین کو۔ تو یہ وہاں پر گئے، اور پھر عزیر علیہ السلام کا بھی وہی زمانہ ہے، وہ تقریباً 100 سال وہ جو سوئے رہے، پہلے پارے میں ان کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کے بعد وہ اٹھے تو رات ان کو یاد تھی، اور اس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ وہ خوش ہوئے کہ عزیر علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں جو ہے تورات واپس ہمیں الہامی کتاب مل گئی۔ تو انہوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، پھر یعنی یہ شرک کی طرف آ گئے۔ تو آہستہ آہستہ ان پر پھر زوال آ گیا، پھر انہوں نے یونانیوں نے ان پر جو ہے وہ حملے کیے، اور یہاں تک کہ 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے ہیں تو اس وقت ان کی بدماشیاں عروج پر تھیں، یعنی یہ پیغمبروں کو قتل کرتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے ذبح کر دیا، اور زکریا علیہ السلام کو انہوں نے یعنی پیغمبروں کے ساتھ بھی زیادتیاں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھانسی پر لگانے کا ان کا پورا پروگرام تھا۔ تو یعنی اس قدر ان کے اندر جو ہے بدترین برائیاں موجود تھیں۔ تو پھر ان پر زوال آیا 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی بادشاہ کے ہاتھوں۔ تو اس نے 33,000 یہودی جو ہیں انہیں جو ہے وہ قتل کیا، ہیکل سلیمانی بھی مسمار کر دیا، یعنی ان کی جو عبادت گاہ تھی وہ بھی اس نے ختم کر دی، تو وہ آج تک دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکی۔ تو اس کے بعد جو ہے یعنی ان کی اس دوسری تباہی کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال کے بعد مبعوث ہوئے، اور جو ہے ہیکل سلیمانی ابھی تک جو ہے ان کا برباد ہے۔ تو اب دوبارہ یعنی میں ان کی مختصراً تاریخ بتاؤں گی کہ ان کا عروج کا جو دور ہے وہ حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، اور پہلا جو زوال آیا وہ ان کا جو ہے یعنی ان کی ریاست جو تباہ ہوئی تھی وہ بابل کے بادشاہ کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو عروج کا زمانہ ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد جو مکاوی سلطنت ان کی قائم ہوئی تھی، وہ پہلی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی بڑی سلطنت تھی، تو اتنی بڑی ان کو سلطنت تاوی۔ یہ دوسرا یعنی عروج کا زمانہ پہلے سے بھی جو ہے وہ زیادہ عظیم الشان تھا، لیکن اس کے بعد ان کے اندر برائیاں بھی اس قدر زیادہ آئیں کہ پھر ٹائٹس رومی کے ہاتھوں یہ 70 عیسوی میں برباد ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی آہستہ آہستہ ان کی بربادی جو ہے وہ اس کی تاریخ چلتی رہی، یہاں تک کہ 1948 میں انہوں نے دوبارہ اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ قائم کی، اور اب آہستہ آہستہ فلسطین کی سرزمین پر یہ قبضہ کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ تاریخ بیان کی ہے۔ تقریباً 1400 سال نبوت انہی کے ہاتھوں میں رہی، ان کو ان کی طرف پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کی طرف جو ہے بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ پر ذکر کیا ہے کہ یاد کرو وہ وقت انی فضلتکم علی العالمین، کہ جب ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ تو ان کی فضیلت اور یہ تمام ادوار بتانے کا مقصد مسلمانوں کو یہ ہے کہ تمہیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے، تمہیں یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے جو ان قوموں نے کیا۔ تو ان سے سب کچھ چھن گیا، نہ ان کے پاس نبوت رہی کہ ان کے خاندان سے نکل کے نبوت بھی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں منتقل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل اسماعیل میں سے ہیں۔ اور دوسرا ان کے اندر بادشاہ بھی ختم ہو گئے، زمین بھی ان کے پاس نہ رہی، کچھ بھی ان کے ہاتھوں میں نہ رہا۔ تو اگر تم بھی ایسا کرتے رہے تو تمہارے اوپر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے تقدیر میں یہ فیصلہ لکھا ہوا تھا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے فیصلہ سنا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم ضرور زمین میں فساد کرو گے مرتين 2 بار، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور بالضرور چڑھائی کرو گے، بہت بڑی چڑھائی، یعنی 2 دفعہ تباہی اور 2 دفعہ جو ہے وہ عروج۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ، اور پھر جب آ گیا وعدہ، اولاہما، ان دونوں میں سے پہلے کا، بعثنا، ہم نے بھیجے، علیکم، تم پر، عبادن، اپنے کچھ بندے، لنا، اپنے، اولی بأسن، لڑائی والے، شدیدن، بہت سخت، فجاسو، تو وہ سب گھس گئے، خلال الدیار، تمہارے گھروں کے اندر، وکان وعدا مفعولا، اور یہ تھا وعدہ پورا کیا ہوا، یعنی اب یہ پہلا وہ وعدہ تھا پہلی بربادی کا۔ یہاں پر عبادت گاہ کے اندر داخل ہونے کا نہیں ہے ذکر، یعنی وہ جو پہلی بربادی ان کی ہوئی تھی وہ ان کے گھروں کی، ان کے خاندانوں کی بربادی ہوئی تھی، ان کی سرزمین کی، ان کے پورے علاقے کی، جو بابل بخت نصر نے ان کو جو برباد کیا تھا۔ تو وہ تباہی کا ذکر ہے کہ فجاسو خلال الدیار، یعنی ان کے گھروں کے اندر گھس کے ان کو جو ہے اس نے برباد کیا، اور ان کو قید کر کے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو وہ جو ہے وہ غلام بنا
کے عراق کی طرف لے گیا تھا۔ تو یہاں پر اس بربادی کا ذکر ہے۔ ثم پھر رددنا ہم نے لوٹایا لکم تمہیں، یعنی وہ پورا میں نے اس سے پہلے تاریخ آپ کو بتا دی، اس کو ذہن میں رکھیں کہ ثم رددنا ہم نے تمہیں لوٹایا لکم تمہیں الکرۃ غلبے میں علیہم ان پر۔ تو یعنی اس کے بعد انہیں غلبہ عطا ہوا، یعنی وہ ذوالقرنین آئے اور انہوں نے عراق سے ان کو جو ہے انہیں نجات دی، عراق کی سرزمین سے انہیں چھڑوا کے انہیں کہا کہ جاؤ اپنی زمین آباد کرو۔ اور اسی دوران عزیر علیہ السلام بھی آ گئے اور وہاں جو ہے انہیں تورات یاد تھی، انہیں کتاب بھی مل گئی، انہیں دوبارہ حکومت بھی مل گئی، اور پھر اس کے بعد مکاوی سلطنت جو ہے وہ قائم ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْدَدْنَاكُمْ ہم نے تمہیں مدد دی بِأَمْوَال مالوں سے، وَبَنِین اور بیٹوں سے، وَجَعَلْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں کر دیا اکثر نفیرا بہت بڑی تعداد میں، یعنی وہ جو برباد ہوئے تھے، لٹے پٹے غلامی کی شکل میں جو ہے رہ رہے تھے، غلامی کی حالت میں، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو مال مویشی عطا کیے، ان کو جو ہے وہ بیٹے عطا کیے، اور ظاہر ہے یعنی بیٹے جو ہیں، یعنی ظاہر ہے جو قوت ہوتی ہے وہ انہی کے ذریعے ہوتی ہے کہ انہوں نے ہی میدان جنگ میں لڑنا ہوتا ہے، تو ان کے ذریعے اللہ نے مدد کی، اور بہت بڑی تعداد جو ہے ان کی، یعنی خاندان بھی ان کے بہت پھیلے پھولے، اور جو ہے اکثر نفیرہ بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسن تم اگر تم نے بھلائی کی، احسن تم تو تم نے بھلائی کی، لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر تم نے برائی کی، فَلَهَا تو انہی کے لیے ہے، یعنی اس کا وبال بھی اسی پر ہی ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب آیا دوسرا وعدہ، یعنی اگر یہ اچھے کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرتے ہیں، خلافت عطا کرتے ہیں، انسان اگر اللہ کی اطاعت میں رہتا رہے تو وہ اسی کے پاس ہی جو ہے یہ تمام اختیارات رہتے ہیں، لیکن اگر وہ برا طریقہ کار اختیار کرے اور اللہ کے عطا کی ہوئے اختیارات کو غلط استعمال کرے تو پھر جو ہے یعنی معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب عروج عطا ہوا تھا تو تم جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل رہے تھے، تم نے جو ہے نظام حکومت کو صحیح سنبھالا ہوا تھا، اور پورے نظام جو ہے وہ اس میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا، لوگوں کا خیال رکھا جاتا تھا، اور جو ہے وہ نہیں تم شریعت پر صحیح عمل پیرا تھے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے تھے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں اتنی عظیم الشان سلطنت عطا ہوئی۔ لیکن جب تم شریعتوں کا مذاق اڑانے لگے، پیغمبروں کا مذاق اڑانے لگے، پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ تمسخر اڑاتے تھے، انہیں قتل کرتے تھے، تو یہ اس برائیوں کا وبال تو ظاہر ہے پھر تم پر آنا ہی تھا۔ پھر جو ہے وہ اشخاص کو نہیں، بحیثیت مجموعی پوری قوم جو ہے اس سزا کو بھگتتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر جو ہے دوبارہ جو ہے عذاب نازل کیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پھر جب دوسرا وعدہ آیا، لِيَسُوءُ تاکہ وہ سب بگاڑ دے، وجوہکم تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا تاکہ داخل ہو جائیں المسجد مسجد میں بھی۔ تو یہاں پر وہ جو دوسرا وعدہ ہے، یعنی وہ جو ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں ان کو برباد کیا تھا، تو اس نے اس پہلی بربادی سے بھی بڑی بربادی ان پر لے کر آیا کہ اس نے ان کے 33,000 یہودی جو ہے وہ قتل کیے، اور ان کا جو ہے ہیکل سلیمانی تک جو ہے وہ توڑ دیا اور سب ملیا میٹ کر دیا۔ تو کما دخلوہ جیسا کہ وہ سب داخل ہوئے اس میں، ولا مرہ پہلی بار، ولیتبروا تاکہ وہ سب تباہ کر دیں، ما علو جو سب غلبہ پائیں، تتبیرہ مکمل تباہ کرنا۔ تو انہوں نے جو ہے اس کو سب کو ہر چیز جو ہے ان کی تباہ و برباد کر دی، اور یہ بربادی ان کی پہلے سے بھی بڑی بربادی تھی، اور ان کو جو ہے اس نے یہاں پر اس سرزمین کو بالکل جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم قریب ہے کہ تمہارا رب، یعنی ہو سکتا ہے کہ یعنی اب دوبارہ انہیں جو ایک امید دلوائی جائے، قریب ہے کہ تمہارا رب یرحمکم کہ تم پر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ اگر تم نے دوبارہ کیا، ہاں یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے دوبارہ کیا، عدنا ہم پھر ویسے ہی کریں گے۔ یعنی یہاں پر یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ جب تم بندے کے پتر بن کر رہے تو تمہیں عروج عطا کیا، لیکن جب تم جو ہے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف چلے تو تم پر تباہی و بربادی آئی۔ اب جو ہے ہو سکتا ہے، امید ہے، یعنی یہاں پر پہلے تو یعنی پہلے دو عروج اور زوال کا جو ذکر ہے اس کو اگر ہم پیچھے آیات میں دیکھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَيْنَا وہ فیصلہ تھا، وہ تو لکھا ہوا تھا کہ ایسے ہونا ہے، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے آپشنل ہے کہ اگر جو ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب جو ہے تمہارے حال پر دوبارہ رحم کر دے، یعنی اب یہ نبی آ چکا ہے تمہارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں،
اور یہ کتاب لے آئے ہیں، تمہیں ایک دوبارہ جو ہے وہ موقع دیا جا رہا ہے کہ تم اس نبی کے تابع ہو جاؤ اور اس کے رب کی بات کو سن لو اور حق کو پہچان لو، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کر دے دوبارہ۔ لیکن اگر تم نے اب پھر اس اللہ کے وعدوں کے خلاف چلے، اللہ کے احکامات کے خلاف چلے، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارا حال وہی کریں گے جو پہلے ہوا ہے۔ تو یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا جہنم کو للکافرین حصیرا، کافروں کے لیے قید خانہ۔ تو یہ جو عروج اور زوال کی داستان یہاں تک کہ دنیا کی تو بتا دی ہم نے، تو ایک اور جگہ بھی ہے جہاں سزا ملنی ہے، وہ جہنم ہے۔ تو دنیا میں تو سزا بھگت چکے 2 دفعہ، برباد ہو گئے خاندانوں کے خاندان، تمہاری نسلیں برباد ہو گئیں، تو ایسا ہی کرتے رہے تو جہنم میں بھی تمہیں عذاب مل کر رہے گا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو جو ہے سمجھایا جا رہا ہے سورت کے شروع میں بنی اسرائیل کی تاریخ، یعنی تاریخ بتانے کا مقصد قرآن کا یہی ہوتا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں اس سے سبق سیکھیں۔ تو مسلمانوں پر بھی اسی طرح عروج و زوال جو ہے وہ آتا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بالکل بنی اسرائیل کی طرح تمہارے اوپر ادوار آتے رہیں گے کہ جس طرح ان پر عروج اور زوال آتا رہا۔ تو مسلمانوں کی بھی تاریخ کو دیکھیں تو پہلے عربوں کے ہاں یعنی خلافت راشدہ قائم ہوئی، اور اس کے بعد بنو امیہ بنو عباس کی حکومتیں، پھر اس کے بعد ان پر جو ہے وہ زوال آیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترکوں کی عثمانی سلطنت قائم ہوئی، اور اس کے بعد پھر زوال ترکوں کی جو ہے وہ سلطنت جب ختم ہوئی تو یہ یورپین جو اقوام ہیں فرانسیسی اور یہ انگریز، ان کی جو ہے وہ دوبارہ مسلمانوں پر جو ہے وہ قبضہ ہوا، اور اب ان کو ٹکڑوں میں بانٹ کے مختلف اسلامی ممالک ہیں اور ان پر غلبہ ہے۔ تو یہ تاریخ اسی طرح ہی اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ جو قومیں اپنی اصل کو بھول جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کرتے ہیں، دوسری قوموں پر ان پر جو ہے وہ غالب کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ تاریخ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو پھر اصل جو چیز ہے جس کو پکڑ کر انسان عروج حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، اِنَّ بے شک ھذا القرآن، یہ ہے قرآن، یہدی جو ہدایت دیتا ہے، للتی اس کی جو ہیا وہ اقوام سب سے زیادہ سیدھی ہے، ویبشر اور خوشخبری دیتا ہے المومنین مومنوں کو، الذین وہ جو یعملون عمل کرتے ہیں صالحات نیک، انا یہ کہ لہم ان کے لیے ہے اجرا کبیرہ بہت بڑا اجر۔ تو یہ قرآن ہے جو انسان کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے، اور اس کے بارے میں ہی جو ہے یعنی فرمان بھی ہے کہ یہ قرآن ہی جو ہے قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور یہ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قومیں جو ہیں وہ ہلاک ہوئیں۔ تو قرآن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، قرآن کو تھام لیتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین، تو ان قوموں کو اللہ تعالیٰ عروج عطا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ جب مسلمان قرآن سے جڑے ہوئے تھے، جو یعنی سپہ سالار ہے تو وہ قرآن کا جو ہے وہ عالم بھی ہے، اسی طرح جج ہے تو وہ قرآن کا بہت بڑا عالم بھی ہے، یعنی قرآن پہلے اور اس کے بعد جو دوسری اسکلز بھی سیکھتے تھے مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا کیا۔ تو لیکن جب قرآن کو چھوڑ دیا اور دنیا کی طرف ہی متوجہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام نعمتیں چھین لیں اور وہ غلامی میں چلے گئے۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ اپنی کتاب کے ساتھ نہ جڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا، اور جن ادوار میں انہوں نے اپنی کتاب کو تھاما تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج پر جو ہے وہ فائز کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الَّذِينَ اور بے شک الَّذِينَ وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے بالآخرہ آخرت پر، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذابا علیما بہت درد دینے والا عذاب۔ تو یہاں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، تو ان کے جو اپوزٹ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کے لیے بہت ہی درد دینے والا عذاب ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کی تاریخ بتا کر مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس قرآن سے جڑ جاؤ تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ عروج عطا کریں گے، لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تمہارا حال بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔